اس میں وکیل تبدیل ہوتا ہے اور ان کی مرضی کا FIA کا وکیل جس نے ان کے خلاف دلائل دینے ہیں وہ بھی ان کی اپنی مرضی کا لگ جاتا ہے. سو اس وقت ہمارا جو جسٹس سسٹم ہے وہ مکمل کولیپس کر چکا ہے اور سپریم کورٹ میں ہم اس کیس کو لے کے گئے ہوئے ہیں. ابھی تک اس کی ہیئرنگز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. جو نیب کیس میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں, جس طرح سے پروسیکیوشن میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں, اس کے بعد پریکٹیکلی تو پاکستان میں کسی جو بڑے ملزم ہے اس کو تو سزا دینا ممکن ہی نہیں رہا. تو اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اس کو کیسے آگے لے کے جاتی ہے. یہ جو کل ایک مقدمہ آیا ہے, بہت ضروری ہے کہ ہم آپ کے سامنے اس کے حقائق جو ہیں وہ سامنے رکھیں اور اس کا پھر فیصلہ جو ہے وہ عام لوگ بھی کریں کہ کیا کیس ہے, معاملہ کیا ہے اور کیسے مریم نواز کو اور صفدر کو کلین چٹ جو ہے وہ مل گئی. میں آپ کو یہ کہانی دوبارہ, بہت سارے لوگوں نے یہ کہانی سنی ہوئی ہے, بہت سارے لوگوں نے یہ کہانی نہیں سنی ہے, لیکن ضروری ہے کہ ہم اس کہانی کے تمام نقطے آپ کے سامنے رکھیں اور آپ اس کہانی کو پھر اپریشیٹ کر سکیں. آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم جو موجودہ نام نہاد وزیر اعظم ہیں شہباز شریف, ان کا ایک بیان تھا کہ میرے والد جو ہیں مجھے فخر ہے کہ ایک محنت کش آدمی تھے, مزدور تھے. یہ بات ان کی بالکل صحیح تھی. جب 1947 میں شریف فیملی جاتی عمرہ سے لاہور آئی تھی, وہ غریب مزدور تھے جیسے اور بہت سارے لاکھوں لوگوں نے محنت مزدوری کی, لیکن ان 7 بھائیوں نے محنت کی اور بڑا اچھا یہ انہوں نے ایک کام یہ کیا, اتفاق فاؤنڈری کی بنیاد رکھی. اتفاق فاؤنڈری جو تھی وہ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنلائز کر لی, جہاں اور بہت صنعتیں نیشنلائز کی. 1980 میں آ کے ان 7 بھائیوں کی ایک یعنی فاؤنڈری تھی, ایک فیکٹری تھی اور اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا. 1980 میں جنرل ضیاء الحق نے جب مارشل لاء لگا تو یہ فاؤنڈری شریف فیملی کو, میاں شریف صاحب کو اور ان کے 6 اور بھائیوں کو واپس کی اور ان کے ساتھ 50 کروڑ روپے کا قرض اس وقت اس فاؤنڈری کو چلانے کے لیے حکومت پاکستان نے ان کو دیا, کیونکہ جنرل ضیاء الحق ظاہر ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے جتنے مخالفین تھے ان کو اوپر وہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا, وہ ان کو تگڑا کر رہے تھے. اور یہاں سے ایک نئی کہانی کی ابتدا ہوئی. اس کے بعد جو شریف فیملی کا تعلق بنا جنرل ضیاء الحق سے, جنرل جیلانی صاحب سے, اور جو اس وقت کے مارشل لاء کے اہم جرنیل تھے, ان کے کندھوں کے اوپر وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. اس کے بعد 1985 سے لے کے 1988 تک, پھر 1990 میں وہ وزیر اعظم بن گئے اور پھر 1997 تک وہ 2 دفعہ وزیر اعظم رہے. اس دوران ان کی جو کمپنیز کی تعداد ہے صرف شریف فیملی کی, جہاں 7 بھائیوں کی ایک فیکٹری تھی, ان فیملی کی خالی جو شریف فیملی ہے ان کی کمپنیاں بڑھ کے 27 ہو گئی. تو یہ ایک تو اقتدار کے آنے کے بعد 27 گنا جو 10 سالوں میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن اسی دوران ایک اور بڑا دلچسپ کھیل شروع ہوا. وہ کھیل یہ ہوا کہ 1990 میں جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کنسیو کیا کہ اسلام آباد اور لاہور کے درمیان ایک موٹر وے بننی چاہیے, جو بالکل صحیح بات تھی, موٹر وے بننی چاہیے تھی. لیکن یہ موٹر وے جو اسلام آباد اور لاہور میں بنی, یہ 23,686 ارب روپے کی موٹر وے تھی, جو اس وقت کا یعنی 1992 کا ایشیا کا سب سے مہنگا کانٹریکٹ تھا موٹر ویز کا. اور یہ اس دور میں 23,686 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ تھا جو اس وقت جو ہے وہ بنا. اسی دوران یہ چہمگوئیاں شروع ہوئیں, گفتگو شروع ہوئی کہ اچانک شریف فیملی جو ہے وہ لندن میں ان کا پیسہ جو ہے وہ جا رہا ہے. چنانچہ اسی دوران نواز شریف کی حکومت چلی گئی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آ گئی, اور ایک بہت کیپیبل آفیسر جن کے ساتھ سیاسی اختلاف تو اپنی جگہ ہو سکتے ہیں, بٹ اے ویری کیپیبل آفیسر ان ہز اون جو ہے وہ رینک,
رحمان ملک صاحب جو ہیں انہوں نے اس کی تحقیقات شروع کی اور یہ تحقیقات حدیبیہ تحقیقات کے نام سے مشہور ہیں۔ 1994 میں پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ پہلا FIR شریف فیملی کے اوپر دیا، جس ان تحقیقات میں بتایا گیا کہ خیستہ خان اور میستہ خان نام کے 2 حوالہ ڈیلرز انہوں نے تقریباً 14.866 یعنی تقریباً $15 ملین پاکستان سے لندن میں منتقل کیے، اور اس کے بعد ایک قانون لایا گیا جس میں کہا گیا کہ آپ باہر سے اگر پیسہ پاکستان لے کے آئیں گے تو کوئی آپ سے کچھ نہیں پوچھے گا، لہٰذا پیسہ پاکستان سے باہر گیا۔ اس کے 2 حصے ہوئے، ایک حصے سے پاکلین میں پراپرٹیز خریدی گئی اور دوسرا حصہ جو ہے وہ پاکستان واپس آیا، جو تقریباً 43 جو ڈیفرنٹ ممبرز ہیں شریف فیملی کے، ان کے ملازم بھی اس میں شامل ہیں، ان کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کے نام کے اوپر وہ پیسہ پاکستان بھی واپس آیا۔ لیکن جو میجر پورشن تھا جو باہر بھیجا گیا اس سے پاکلین اپارٹمنٹس جو ہیں وہ خریدے گئے۔ اس تحقیقات کو 1994 میں جو تحقیقات شروع کی گئی اس کے اوپر جو ریفرنس ہوا پہلا وہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت نے کیا، جو 2000 میں 2099 کے آخر میں یہ ریفرنس جو ہے وہ فائل ہوا، اور 2000 میں یہ ریفرنس عدالت میں پہنچا ہی تھا تو سعد حریری صاحب اور ایک سعودی ریپرزینٹیٹیو پاکستان تشریف لائے، اور شریف فیملی میں اور اس وقت کی جو ماشاءاللہ حکومت تھی اس میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا۔ اس ایگریمنٹ میں جس کی کاپی یہ ہے جو ہم آپ کو ریلیز بھی کر رہے ہیں، اس ایگریمنٹ میں نواز شریف صاحب نے یہ سائن کر کے یہ ایفیڈیوٹ دیا، I, the undersigned, Muhammad Nawaz Sharif, hereby acknowledges that I have approved the gentleman's assistance to negotiate on my behalf for my release from incarceration in Pakistan. یعنی میں نے یہ اس کو کانسنٹ دے دی ہے کہ یہ جو جنٹلمین آئے ہیں، سعد حریری صاحب تھے اور سعودی انٹیلیجنس ہیڈ تھے اس وقت، کہ میں نے ان کو کانسنٹ دے دیا کہ میری طرف سے نیگوشیٹ کریں مشرف حکومت سے میرا باہر جانا۔ I, the undersigned, further acknowledge that I am thoroughly satisfied with the course and results of the negotiations on my behalf, that I have been kept fully advised for the negotiations, that I have been in full agreement with each step in the negotiations, and that I fully agree and accept the result. Upon my arrival on the country, I have approved to go to, یعنی جس ملک میں جا رہا ہوں، I, the undersigned, hereby covenants and agree that I will not engage in any business or political activities or any other activities of any nature whatsoever against the interests of Pakistan or relating to my incarceration in Pakistan for a period of 10 years. 10 سال تک میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ کسی طور پر بھی کسی ایسی ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لوں گا جو پاکستان کی سیاست کو افیکٹ کرے یا پاکستان کی سیاست میں اس کی مداخلت ہو۔ Further, I understand agree to stay out of Pakistan for 10 years where my residence will be the country I approve. میں نے اس کے ساتھ میں 10 سال اس ملک میں رہوں گا جو کہ پروو کیا گیا ہے۔ I understand further agree that I will not disclose to any party, either the gentleman or the country involved, in my release from Pakistan and relocation to in the approved location except with the prior written consent. Also, I, the undersigned, hereby specifically release all parties involved from any claim of any nature whatsoever I may have or may have had relating to the gentleman negotiations on my behalf, and my release from Pakistan and relocation to the country approved by myself. یعنی جو سعودی عربیہ نواز شریف گئے اس معاہدے کے بعد 10 سال کے لیے، اور اس کے نتیجے میں جو اس وقت کی ماشاءاللہ حکومت تھی اس نے کیا کیا کہ جو حدیبیہ کا کیس تھا اس کو کھو کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ اس سے پہلے BBC نے ایک شورائے آفاق ڈاکومنٹری بنائی جو کہ جس کے اوپر بہت گفتگو ہوئی، جس کے اوپر بہت چیزیں ہوئیں، اس میں پھر بعد میں نجم سیٹھی صاحب کو بھی اس وقت اٹھایا گیا اس کی بنانے کے چکر میں، اور یہ جو BBC کی ڈاکومنٹری تھی اس نے یہ ثابت کیا
کہ جو حدیبیہ کا پیسہ، یہ جو پیسہ گیا تھا، جو اس سے پراپرٹیز خریدی گئیں، اور اسی کہانی کو جو بی بی سی نے دی تھی، بعد میں اسحاق ڈار نے میجسٹریٹ کے سامنے کنفرم کیا، اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ یہ جو منی لانڈرنگ تھی، اس کے پیچھے جو ایکٹیو انوالومنٹ تھی وہ اسحاق ڈار کی تھی۔ سو اسحاق ڈار نے یہ ساری جو پیسے کا کھیل جو اسلام آباد سے شروع ہوا اور یو کے میں ختم ہوا، اسحاق ڈار صاحب اس کا مین کریکٹر تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ اس وقت بھی سب سے اہم آدمی ہیں معاملے کے۔ اچھا جی، اس کے بعد کیا ہوا کہ 1999 میں جب یہ بات پہلی بار سامنے آئی کہ یہ شریف فیملی جو ہے، جب بی بی سی کی یہ خبر آئی تو حسن نواز شریف جو وہاں پر مقیم تھے اور وہ سارے ان معاملات کو دیکھ رہے تھے، اب وہ بڑے ہو گئے 1999 میں، تو حسن نواز ہارٹ ٹاک پروگرام میں گئے بی بی سی میں، اور ٹم سیبسٹن نے جب ان سے ان اپارٹمنٹس کی ملکیت کا سوال کیا تو حسن نواز شریف نے کیا کہا، ذرا دکھا دیجیے۔ On a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. یہ جو ساری ویڈیوز ہیں یہ ہم آپ کو دے بھی دیں گے بعد میں ریلیز کے لیے۔ یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ اس طرح سے چیز نہیں آتی۔ یہی معاہدہ جو تھا جس کو ہم NRO کہتے ہیں، نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس کے نام سے، بعد میں کوڈیفائی ہوا، اور اس میں پیپلز پارٹی کو بھی اسی ریلیف میں جو ہے وہ شامل کر دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد یہی معاہدہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ دے دیا گیا۔ 3 اپریل 2016 کو ایک جرمن اخبار تھا، پاکستان کا کوئی اخبار نہیں تھا، پاکستان میں تو پتہ ہے آپ کو اخباروں پہ ویسے ہی ماشاءاللہ ابھی بھی پتہ نہیں کس طرح کتنے ٹی وی بیچارے افورڈ کر رہے ہیں چلانا یا نہیں کر رہے ہیں، جو حالات جا رہے ہیں پاکستان کے اندر، اور جس طریقے سے میڈیا کی بیچارہ، تو ہمارا فارمل میڈیا تو ریسٹ ان پیس ہی ہو گیا، لیکن بہرحال جتنا جو لوگ بھی ہمت کر کے چلاتے ہیں ان کی جرأت کو سلام ہے۔ 3 اپریل 2016 کو ایک جرمن اخبار سدیتزے زیڈبرگ جو تھا، جو اس کے اندر ایک بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ آیا، اور اس سکینڈل کے اندر یہ کہا گیا کہ جو اس وقت دنیا کے کئی حکمران ہیں وہ پیناما کے اندر انہوں نے شیل کمپنیز بنائی ہیں، اور ان شیل کمپنیز کے ذریعے یہ پراپرٹیز انہوں نے خریدی ہوئی ہیں فرسٹ ورلڈ میں۔ ان میں نواز شریف فیملی کا نام جو ہے وہ سنہرے حروف میں وہاں پہ لکھا گیا تھا، اور یہ کہا گیا کہ شریف فیملی بھی ان فیملیز میں، دنیا کی ان بدنام فیملیز میں شامل ہے جنہوں نے پیناما کے اندر اپنی جعلی آف شور کمپنیز بنائی، اور ان آف شور کمپنیز کے ذریعے انہوں نے وہاں پر جو پراپرٹیز ہیں وہ وہاں پہ پارک کی ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہماری جو پراپرٹیز ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کی پراپرٹیز ہیں، ان کی قیمت تو اربوں روپیہ ہے ہی، لیکن ایک اور پراپرٹی جس کے اوپر بار بار خود حکومت جو ہے وہ لے کے آئی، جس میں کہا گیا کہ جو ملک ریاض کو بینیفٹ دینے کے لیے پی ٹی آئی حکومت نے ایک سیلڈ جو انویلوپ ہے اس کو اپروو کیا تھا، جو کہ کابینہ نے کیا تھا۔ میں آپ کو صرف یہ اس کا بتا دوں، وہ پراپرٹی جو ملک علی ریاض ملک نے حسن نواز شریف سے خریدی وہ $100 ملین کی تھی، یعنی آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 200 ارب روپے کی پراپرٹی حسن نواز شریف نے علی ریاض ملک کو بیچی، جو کہ اس کیس کا حصہ نہیں ہے۔ اور یہ کیس جو ہمارے سامنے ہے یہ صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے، جو اصل پیسہ شریف کا اور ایون زرداریز کا باہر پڑا ہوا ہے وہ پاکستان کے لوگوں کو اس کی کوئی کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ پیسہ تو چونکہ ہمیں اس لیے پتہ چل گیا کہ ایک انٹرنیشنل سکیم میں یہ فیملیز کے نام آ گئے، وہ فیملیز جو ہیں انہوں نے بتا دیا۔ یہ پیسہ جو اس وقت تقریباً آئی وڈ سے ٹوٹل اگر آپ دیکھیں 5,000 جو کروڑ ہے وہ زرداری صاحب کا ہے، اور تقریباً 8-10 ہزار کروڑ جو ہے وہ ان کا ہے، یعنی کو 20-25 ہزار کروڑ روپیہ تو اتنا ہے نا شریف اور زرداری فیملیز کا، جس کا اب ہمیں پتہ ہے۔ لیکن یہ ٹپ آف دا آئس برگ ہے، ان کے پاس کتنا پیسہ باہر ہے، فرانس میں ان کا کتنا پیسہ ہے،
इनका सोवियत यूनियन में कितना, फॉर्मर सोवियत यूनियन रूस में इनका कितना पैसा पड़ा हुआ है, इनका चाइना में कितना कंपनीज के साथ कितना पैसा पड़ा हुआ है, इनका तुर्की में कितना पैसा पड़ा हुआ है, हमें नहीं पता। ये पैसा सिर्फ जो हमें वो पता है जो पैनामा पेपर्स के जरिए एक इंटरनेशनल स्कैम के जरिए हमारे सामने आया, और माशाल्लाह हमारा सिस्टम इतना जबरदस्त है कि इस छोटे से पैसे को भी वो नहीं संभाल पा रहा, और इतनी हम देख रहे हैं कि मरियम और ख़ानदान के ऊपर नवाजिशात की जो एक बरसात है हमारे सिस्टम की तरफ से जो जारी है, और अल्टीमेट सफरर पाकिस्तान के लोग हैं। ये जो सारे लोग इस वक्त पाकिस्तान की जेलों में कैद हैं, उनका कितना पैसों की चोरी होगी, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 करोड़ की, इससे ज्यादा तो पाकिस्तान की जेलों में बड़े चोर नहीं है। असल चोर तो ये लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने करप्शन करके वो पैसा बाहर ले गए, और अब हमारा निज़ाम उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। सो पाकिस्तान के लोगों के लिए सिर्फ हमारा निज़ाम का एक ही पैगाम है कि आपने चोरी करनी है तो बड़ी करें, छोटी करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, बड़ी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारा सीधा सीधा ये जो फैसले आ रहे हैं, इनसे ये मैसेज जो है वो चल रहा है। अच्छा, अब जब ये स्कैंडल आया, जो 3 अप्रैल 2016 को ये स्कैंडल आया, अच्छा इसके ऊपर जो पहले रिएक्शन, 3 रिएक्शंस आए। पहला रिएक्शन नवाज शरीफ ने दिया, फिर मरियम नवाज ने आया, और फिर हुसैन नवाज का आया। इन तीनों ने इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया? पहले नवाज शरीफ का रिएक्शन दिखा दीजिए, जो उन्होंने असेंबली में तकरीर की, जो शुरू यहां से होती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये है हजूर, ये है वो जराए और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। तो नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले कौमी असम्बली में तकरीर की और कहा कि हजूर ये हैं वो जराए जिनसे लंदन में फ्लैट खरीदे गए। मरियम नवाज ने इसके ऊपर पहला रिएक्शन क्या दिया? मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। कहाँ से निकाल के ले आए? हम तो निकाल के नहीं लाए थे एक्चुअली। तो ये भला हो अगर वहां पे भी माशाल्लाह कोई हमारा पाकिस्तान वाला होता तो मैनेज हो गया होता। वो जर्मन गोरा था, वो उसको पता नहीं चला कि इससे में ये भी मामला जो है वो सेटल हो सकते थे। इनको मेरा ख्याल है उनका पता करने में देर होगी, वरना या तो वो मारा जाता या वो बिक जाता, तीसरा तो काम कोई नहीं था। हुसैन नवाज ने क्या कहा? सऊदी अरेबिया की फैक्ट्री की जिस वक्त सेल हुई तो उससे जो इनकम हमारे पास आई, अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छी इनकम थी, ऑफिशियली ट्रांसफर हुई बरतानिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 3 प्रॉपर्टीज जो है ना मैंने ली, वो जो है ना आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है ना है वो प्रॉपर्टीज जो है ना हमारे पास, और वो भी जो है मॉर्गेज करवा के ली। और ये बात है 2006 की, जब जो है ना अपना हम लोगों ने जो है वो मैंने बल्कि खरीदी। प्रेसिडेंट ऑफ सऊदी अरेबिया एंड यूके रिस्पेक्टिवली इन्होंने कहा जी पहली बात तो यह है कि हुसैन नवाज और हसन नवाज दोनों यूके के सिटीजन हैं, वहाँ पे टैक्स जमा कराते हैं। पाकिस्तान से तो हम उनको वो पाकिस्तानी कवानीन के तो वो लायबल ही नहीं है, हमने उनका कोई जवाब ही नहीं देना कि वो वहाँ पे उन्होंने कैसे पैसे खरीदे, कैसे प्रॉपर्टीज खरीदी। पैसों से पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टीज खरीदी, लेकिन बेटे जो हैं वो ब्रिटिश नेशनल हैं। बेटे बेटियां सारी उम्र पाकिस्तान रहे, उन्होंने लाहौर में स्कूलों में गए, सिफारिशों से मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले लिए, लेकिन जब उनके ऊपर सवाल आया कि ये प्रॉपर्टीज आपने खरीद के जवाब देनी है, तो उन्होंने कहा जी हम तो ब्रिटिश नेशनल हैं, लिहाजा हम तो इसका जवाब पाकिस्तानी अदालतों को नहीं दे सकते और हम बाहर बैठे हैं। और अब भी आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ से वज़ीर आज़म और चीफ मिनिस्टर और ये सारे वहाँ पे मफरूर मुल्ज़मान के पास जाते हैं, उनसे डिस्कशंस करते हैं और उसके बाद आते हैं कि क्या हुआ और क्या नहीं। अच्छा, इसमें भी जब ये स्कैम आया तो जो इनिशियल थॉट्स थी शरीफ फैमिली की तो आपने देख ली, जो नून लीग की सोच थी वो सबसे पहले, और उसके पाकिस्तान में पत्ता भी नहीं हिला, पूरी दुनिया में हुकूमतें तब्दील हो गई, पाकिस्तान ये जो है वो चल रहा था, पाकिस्तान में किसी को होश नहीं थी। बल्कि ख्वाजा आसिफ, उसका जरा तकरीर निकाल लें, ख्वाजा आसिफ ने जो ख्वाजा आसिफ जो इस वक्त माशाल्लाह पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं और
بڑی ہمت ہی ہے ویسے کہ پاکستان کے ان کو کیسے جو ہے وہ ہم قبول کر رہے ہیں ان کی تقریروں کے اوپر. لیکن خواجہ آصف نے اسمبلی کے اندر ایک تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے نواز شریف کو کیا مشورہ دیا, ذرا سنائیے گا. یہ حوصلہ رکھیں, یہ چند دنوں ہفتوں کی بات ہے, یہ پاناما لیگ بھی قصہ پرینہ بن جانا ہے, یہ عوامی ایشو نہیں ہے. اور اندازہ لگائیں پیچھے نون لیگ کے لوگوں نے ڈیسک بھی بجائے, یعنی خواجہ آصف کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں جیسے. اور اس کے بعد پھر جو عمران خان نے اس کے اوپر جو ہے وہ بات کی, صرف ایک ہی آدمی 2012 سے آنورڈ ان کے اوپر اگر کوئی آدمی بات کر رہا ہے, کوئی آدمی بار بار اس کے اوپر ایشوز کو جو ہے وہ لا رہا ہے, وہ عمران خان ہے اور تحریک انصاف ہے. ہمارے علاوہ کسی اور نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی, کچھ نہیں کیا. یہ کیس عدالتوں میں بھی نہیں جا رہا تھا, یہ معاملہ کہیں پہ کچھ نہیں جا رہا تھا. عمران خان نے اس کے بعد جو بیان دیا وہ ایک دفعہ ذرا دکھا دیجیے تاکہ ہمارا موقف اس وقت بھی کیا تھا پتہ چلے. یعنی بے شرم آدمی, تمہارے باپ کا پیسہ ہے تو لوگ بھول جائیں گے. اس سے زیادہ جو بات ہے وہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ تمہارے باپ کا پیسہ ہے کہ لوگ بھول جائیں گے. خواجہ آصف صاحب نے ویسے اس کو باپ ہی کا پیسہ سمجھا تھا اور پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ اس طرح سے ان لوگوں نے وہاں پہ جو ہے وہ استعمال کیا. اچھا, اب یہاں سے عمران خان نے یہ کیس اٹھایا, تحریک انصاف نے اس کے اوپر جو ہے ایک پوری تحریک شروع کی اور بالآخر سپریم کورٹ نے اس کیس کی جو ہے وہ سماعت شروع کی. اور یہاں پہ ایک تفصیلی جو بات تھی, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ یہاں پہ آیا, اس میں ساری جو چیزیں تھیں وہ پیش ہوئیں. پہلے انہوں نے وہاں پہ کہا کہ جی یہ تو ہمارے دادا کی پراپرٹیز تھیں. انہوں نے کہا جی دادا کی پراپرٹیز تھیں تو آپ بتائیے کہ دادا کے پاس کتنے پیسے تھے, اس وقت ڈاکومنٹس نہیں آ سکے. پھر انہوں نے کہا, جو پہلے آپ نے سنا حسین نواز کو, کہ ہم نے یہ وہاں سے دبئی سے, اور نواز شریف نے کہا کہ وہاں سے پیسے ہم نے دیے تھے, وہاں سے پیسے جو ہیں وہ پروو نہیں ہو سکے کیونکہ وہاں پہ تو پتہ چلا کہ جو فیکٹریز تھیں وہ تو تھی کوئی نہیں, دبئی میں تو کچھ بھی نہیں تھا اور فیکٹری کبھی تھی ہی نہیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک قطری خط کہا کہ $8 ملین ہمیں ایک قطری شہزادے نے دیے تھے, ہماری ان سے بزنس ڈیل تھی اور انہوں نے ہمیں پیسے دیے تھے. جب قطری شہزادے کو کہا گیا آپ بلا کے بتائے, اس نے آنے سے انکار کر دیا اور کوئی ڈاکومنٹس وہاں پہ بھی پروو نہیں ہو سکے. سو سپریم کورٹ نے نواز شریف کو پہلا حصہ جو تھا اس میں 2 ججز نے ڈسکوالیفائی کیا, لیکن 3 ججز نے کہا کہ اس کی آپ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائیں کیونکہ ہم الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اس طرح سے ڈسکوالیفائی نہیں کرنا چاہتے. لہٰذا ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ بنی. اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم میں جو ہمارے فوجی ادارے تھے ان کے آفیسرز بھی شامل تھے, اس میں نیب کے آفیسرز بھی شامل تھے, اس میں آئی بی کے آفیسرز بھی شامل تھے. ایک 6 رکنی جو بڑا ڈیٹیلڈ پروب جو ہے انہوں نے اس سارے معاملے کے اندر کیا اور اپنا حتمی جو کنکلوژن انہوں نے دیا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں. In the final analysis on the basis of the material before GIT, we conclude that the true owners of the Mayfair apartments at the time of Al-Tawfiq litigation in early 99 were members of Sharif family, which included most likely the respondent number 1, who seems to be employing his children, and the 2 BVI entities to conceal his true ultimate beneficial ownership in the Mayfair apartment. ہوا یہ کہ ایک وہاں پہ قرضہ لیا گیا £7 ملین کا ان اپارٹمنٹس کو گروی رکھ کے, اور وہ پیسہ پھر واپس نہیں کیا گیا. وہاں جیسے پاکستان میں کبھی یہ پیسے واپس نہیں کرتے, انہوں نے وہاں پہ بھی پیسے واپس نہیں کیے. سو بینک جو ہے وہ چلا گیا ان کے خلاف لیٹیگیشن میں, اور اس لیٹیگیشن میں جو کون جو تھے وہ بینک نے کن کن کو وہاں پہ پارٹی بنایا اس لیٹیگیشن میں. میاں محمد شریف, میاں شہباز شریف, میاں عباس شریف, حسین نواز شریف, حمزہ شریف, شمیم اختر اور صبیحہ عباس, اور ان کے درمیان ایک سیٹلمنٹ ہو گئی التوفیق بینک کی اور ان کی, اور انہوں نے پیسے واپس کر دیے. اور یہ پیسے بھی وہ اسحاق ڈار والے ایفیڈیوٹ میں پورے ہیں کہ وہ پیسے جو ہیں وہ کیسے کیے. لہٰذا اس کے اوپر جو تمام انہوں نے کنکلوژن ڈرا کیا وہ یہ کیا کہ یہ جو ہے یہ شریف فیملی اون کر رہی تھی. The available record of the English High Court proceedings also strongly support the conclusion that members of Al Thani family
or indeed any other third party had no real interest or nexus with the Mayfair apartments. Inter alia, no individual other than the members of Sharif family were represented in the legal proceedings and subsequent negotiations that culminated into the reference settlement agreement. انہوں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ التھانی والے جو ہے انہوں نے پیسے دیے تھے، تو اس لیٹیگیشن میں ان کا دور دور تک میفیئر اپارٹمنٹ سے کوئی تعلق جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اور نہ ہی ان کا کوئی جو معاملہ ہے وہ آگے ہے. No actual evidence of the remittance and the payment of the $8 million by the Al-Thani family on the instructions of Mian Muhammad Sharif, as claimed and pleaded before the Honorable Court, has been produced by any of the respondents or other individuals interviewed by GIT. یہاں پہ بھی نواز شریف نے، شہباز شریف نے، حسن نواز نے، حسین نواز نے پیش ہو کے صرف کہا کہ جی ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور ہم برٹش نیشنل ہیں اور آپ ہم سے یہ سوال جو ہیں وہ نہ کریں. اور یہ جو GIT ہے انہوں نے بہت تھورو جو انویسٹیگیشن ہے اس کے بعد یہ کنکلوڈ کیا کہ اس کے جو اونرز ہیں وہ شریف فیملی ہے، نواز شریف ہیں، اور اس کے جو حسن نواز، حسین نواز اور جو مریم نواز ہیں وہ اس کی بینیفیشل اونر تھیں اور ٹرسٹی تھیں، اور جو پھر انہوں نے آفیشیل وہاں پہ ڈاکومنٹس تھے وہ بھی حاصل کر لیے، وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ پیش کر دیے. اور کہا کہ مسٹر حسین نواز شریف who claims to be the ultimate beneficial owner of MS Nelson Enterprises and Nesco Limited did not produce any document proving the ownership of the said company's properties despite repeated demands by the GIT. However, in the light of the authentication verification letters of Enroll George, Director FIA British Virgin Islands and Advocate General of BVI, it can conclusively stated that Miss Mariam Safdar was the real and still is the real and ultimate beneficial owner of the Annabinfield properties through the ownership of MS Nielsen Enterprises Limited and MS Nesco Private Limited, and the claim of MS Mariam Safdar being the trustee was an attempt to mislead the Honorable Supreme Court of Pakistan by presenting falsified evidence. یعنی GIT نے تمام جو میٹیریل تھا اس کے بعد اس نے کہا کہ مریم نواز ایکچولی ٹرسٹی نہیں ہے بلکہ وہ بینیفیشل اونر ہیں نیلسن کی جو کہ کمپنی ہے اور نیسکول کی. نیلسن اور نیسکول دو کمپنیاں تھیں جو پیناما میں رجسٹرڈ تھیں اور جو ان پراپرٹیز کی مالک تھیں، اور ان کمپنیز کی جو اونرشپ تھی وہ مریم صفدر کے پاس تھی. اب الحمدللہ مریم صفدر اس کیس میں بری ہو گئی ہیں اور نیب نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ماشاءاللہ ان کو بری کرانے میں. اب ہمارا اگلا سوال جو ہائی کورٹ سے بھی اور نیب سے بھی اور جج صاحبان سے بھی ہے، جس طرح سے خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ لوگ بھول جائیں گے، لیکن ہم تو نہیں بھولنے دیں گے. اگر یہ شریف فیملی کی پراپرٹیز نہیں ہیں تو شریف فیملی وہاں پہ اتنا عرصہ رہ رہی ہے، ملاقاتیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، روزانہ وہاں پہ جا کے سارے یہ بھنگڑے ڈالتے ہوئے وہاں جاتے ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہوئے واپس آتے ہیں. تو پھر ہمیں جج صاحب اگلا سوال کا جواب دے کہ یہ ان کی نہیں ہے تو کن کی ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ مریم بھی اس میں بے گناہ ہے، شریف بھی بے گناہ ہے، رہتے بھی وہاں پہ ہیں، کرائے بھی وہ لے رہے ہیں، اربوں روپیہ کی پراپرٹیز بھی انویسٹ انہوں نے کر لی ہیں، ذریعہ بھی نہیں پتا لیکن ہم بتائیں گے نہیں. یہ تو قوم کے ساتھ ایک مذاق ہے. کل سے ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر اس قدر زیادہ ناراضگی ہے عام پاکستانی کی سسٹم کے ساتھ، عام پاکستانی اس نظام سے تنگ ہے، اور یہ جس طریقے سے انہوں نے یہ سارا کھیل رچایا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں جسٹس سسٹم کے اوپر بہت بڑا ایک سوالیہ نشان آ گیا ہے. جہاں پہ دو وکیل آپ ساتھ میں لا لیں اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اور سپریم کورٹ میں ہم نیب کیسز کی امینڈمنٹ کے خلاف ہیں، گئے ہوئے ہیں اور ہمیں امید ہے سپریم کورٹ اس کیس کو سنے گی. آپ یہ مجھے بتائیے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملزمان ہی کو یہ حق دے دیا جائے کہ اپنے خلاف پروسیکیوشن کا فیصلہ بھی وہ کریں گے، وہ کس کورٹ میں جانا ہے اس کا فیصلہ بھی وہ کریں گے، اور یہ جو کیسز چل رہے ہیں ان کا تو اس حساب سے کوئی مستقبل جو ہے وہ نہیں ہے. اب یہ آڈیو لیکس کر کے اب آپ دیکھیے کہ ایک پوری ایک گیم بنائی جاتی ہے، آڈیو لیک ہوتی ہے، ادھر سے لوگ ادھر ڈسکس کر رہے ہیں، پیچھے سے یہ سارے پیسے ہضم ہو رہے ہیں.
اور اربوں روپیہ پاکستان کے لوگوں کا اس طریقے سے پاکستان سے باہر گیا ہے. وہ پیسہ جب تک واپس نہیں آتا پاکستان کے اندر پیٹرول سستے نہیں ہو سکتا, پاکستان کے اندر بجلی سستی نہیں ہو سکتی, پاکستان کے اندر کچن آئٹم سستے نہیں ہو سکتے اگر آپ کے 4, 5, 10, 15, 20 فیملیز پاکستان کے وسائل کے اوپر اس طرح سے بیٹھ جائیں کہ وہ یہاں سے جو آپ سمجھیے کہ جونکوں کی طرح پاکستان کے لوگوں کا خون چوسے اور اس کے بعد وہ باہر فرار ہو جائیں اور وہاں پہ ہٹے کٹے وہ روز وہاں پہ بیٹھے ہوئے اپنی زندگی عیاشی میں گزاریں. اور پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے پاس جو فلڈ افیکٹڈ ہیں آپ دیکھیں ان کے پاس پہننے کو تن میں کپڑے نہیں, پوری دنیا سے آپ پیسے مانگ رہے ہیں. اپنا پیسہ جو حکمران فیملی ہے وہ اربوں روپیہ لے کے لندن چلی گئی ہے. اور یہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا یہ صرف ٹپ آف دا آئس برگ ہے, یہ صرف وہ پیسہ ہے جس کا ہمیں پتا ہے, جس کا ہمیں نہیں پتا وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہو سکتا ہے, بہت زیادہ ہوگا فور شور. کیونکہ اگر ایک حسن نواز نے ایک اپارٹمنٹ کا $100 ملین جو ہے وہ لیا ہے, ایک اپارٹمنٹ کا جو ہائیڈ پارک اپارٹمنٹ جو حسن نواز نے علی ریاض ملک کو بیچا, اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی باقی ویلتھ کتنی ہے, آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ان کا باقی پیسہ باہر کتنا پڑا ہوا ہے. اور یہ یہاں پہ اتنا پکا منہ بنا کے جھوٹ بولتے ہیں, صرف یہ یہاں پہ آتے ہیں حکمرانی کرنے کے لیے, حکمرانی کی اس کے بعد بیگ بھرے اس کے بعد پھر واپس چلے گئے. اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے, سارا سسٹم انہوں نے کرپٹ کیا ہوا ہے, اس سسٹم کے اوپر یہ کھڑے ہوئے پورے پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ تحریک انصاف جب تک ہے, عمران خان جب تک ہیں, اس کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جا کے سپریم کورٹ میں کہیں گے کہ یہ نیب اس کی اپیل میں نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں نے خود اپنا چیئرمین لگایا ہوا ہے, انہوں نے خود اپنا بندہ لگایا ہوا ہے. یہ کیس اب انشاءاللہ ہم خود سپریم کورٹ میں لے کے جائیں گے اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے وکیل کی سپریم کورٹ بات سنے. یہ تو سارے یہاں پہ ایک ہی وکیل, ملزم کا وکیل بھی ادھر ہی ہے اور جو اسٹیٹ ہے اس کا وکیل بھی ادھر ہی ہے, ادھر کیا فیصلہ جو ہے وہ ہونا ہے. پر بھی آپ اس طرح کی تفصیلی باتیں کرتے تھے, لیکن لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں اب یوز لیس ہو چکی ہیں. ایک اسکرپٹ بتایا گیا تھا اس کے مطابق ایپیسوڈ وائز وہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ڈے بائی ڈے ہمیں نئی ایپیسوڈ نظر آ رہی ہے اور ساری چیزیں لگتا ہے کہ وہ ایک ہی آپ نے کہا کہ پورا نظام اس کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن اس کو روکنے کے لیے عمران خان نے اس کا راستہ روکنا ہے اور وہ پبلک سپورٹ کے ذریعے روکنا چاہتے ہیں, لیکن ابھی تک وہ جو کال انہوں نے دینی ہے وہ بھی ڈیلے کر رہے ہیں. تو کیا وہ بھی یا آپ بھی اس جو ایک پوری اسکرپٹ ہے یا ڈیل ہے اس کا حصہ بن کر یا انتظار کر رہے ہیں یا اس کو روکا جائے گا؟ جیسے آپ کہتے ہیں سپریم کورٹ جائیں گے تو یا عوامی عدالت میں جائیں گے تو یہ کب لوگوں کو نظر آئے گا؟ کیونکہ ابھی تک تو کوئی بھی چیز آپ کی طرف سے بھی ٹھوس نظر نہیں آ رہی. یہ نظام پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سوال سے اسی بے بسی کا اظہار ہو رہا ہے جو عام پاکستانی فیل کر رہا ہے, کیونکہ عام پاکستانی سمجھتا ہے کہ اس سسٹم کے اندر کوئی ہمارا ممکن ہی نہیں کہ کوئی مداوع ہو جائے. کوئی عام پاکستانی سمجھتا ہے کہ اس نظام کے اندر کوئی ریلیف ہے ہی نہیں اس کے لیے, اور آپ کا سوال بھی اسی تکلیف کا اظہار کر رہا ہے جو عام پاکستانی جو ہے وہ فیل کرتا ہے. لیکن ہمارے پاس دو راستے ہیں, یا تو یہ ہے کہ ہم تھک ہار کے بیٹھ جائیں اور ہم سسٹم کے ساتھ صلح کر لیں اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں, لیکن دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو ریزسٹ کریں اور ہم کھڑے ہوں. اور یہ دیکھیے ہم ریزسٹ کر رہے ہیں. 2012 میں اگر عمران خان کھڑے نہ ہوتے, 2016 میں اگر کھڑے نہ ہوتے تو یہ تو تفصیلات بھی ختم ہو چکی ہوئی تھی اب تک. عمران خان کی وجہ سے ہی معاملہ جو ہے وہ یہاں پہ پہنچا ہے, پی ٹی آئی کی اسٹرگل کی وجہ سے بھی یہاں پہ پہنچا ہے. اور اب بھی ہم گزشتہ مہینوں سے اسٹرگل کر رہے ہیں. یہ آسان نہیں ہے, آپ کو دھمکیاں مل رہی ہوتی ہیں, آپ کے لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے, آپ کے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, لیکن ہم تو کھڑے ہیں. اور صرف ایک ہی پارٹی ہے اور ایک ہی لیڈر ہے جو اس نظام کے خلاف کھڑا ہے, وہ عمران خان ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے, لیکن دیکھیں یہ لوگوں کو باہر نکلنا پڑے گا. یہ صرف جو ہے یہ عمران خان کا ذاتی پیسہ نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کا ذاتی پیسہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے. اور اگر آپ لوگ باہر نہیں نکلیں گے, آپ لوگ پروٹیسٹ نہیں کریں گے, پھر قوموں کو آزادی ایسے تو نہیں ملتی. جدوجہد کرنا. حامد خان صاحب نے اپنے ٹی وی انٹرویو میں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے فواد چودھری کے رابطے ہیں,
اور وہ عمران خان کو نقصان حامد خان کو جی فہد بھائی یہ بتائیں کہ آپ خان صاحب کے بارے میں یہی تھا کہ سپتمبر میں شاید وہ بڑی لانگ مارچ دے دیں گے اور آپ نے سپتمبر کے مہینے میں لانگ مارچ کی کال دیتی ہے، لیکن اب سپتمبر کا مہینہ بھی ختم ہو گیا، آپ کی پی ٹی آئی سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ شاید کوئی جسٹس کا سسٹم باقی ہے یا باقاعدہ طور پر لانگ مارچ کا سپریم کورٹ سے ہمیں امید تو ہے، یہ بھی یہاں تک جو معاملہ پہنچا ہے سپریم کورٹ ہی کی وجہ سے پہنچا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جو حدیبیہ کا کیس ہے، اصل کیس تو وہ تھا جس کے اوپر بات شروع ہونی تھی، حدیبیہ کا کیس تھا جس کے اوپر بات آگے جانے تھی، لیکن انفارچونیٹلی وہ تو ہوا نہیں ہے اور اس کے اوپر بھی کیس جو ہے وہ کھلنا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ جو مقدمہ ہے جس کے اوپر ہم کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہم لے کے جائیں گے، ہم اس میں پارٹی بنیں گے، لیکن سچی بات تو یہ ہے کہ جب تک عوام باہر نہیں آئے گی، ہم لانگ مارچ کی کال دینے کے بہت قریب ہیں۔ مجھے امید ہے اگلے 4 5 6 دنوں میں ہم اس سے زیادہ ویٹ نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ بھی ڈسپریٹ ہو رہے ہیں اور ہم نے اس کی طرف جانا ہے اور انشاءاللہ تعالی ایک حتمی کال جو ہے اس کی طرف لیکن ہم سوچ سمجھ کے ظاہر جائیں گے، کیونکہ اس میں دیکھیں ہماری پہلی کوشش یہی ہے کہ ہم فساد کے بغیر انتخابات پہ پہنچیں، لیکن اگر نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے پھر ہمیں ادھر سر یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کی ریکارڈنگز تو یقیناً آڈیو لیک ہو رہی ہے، جو سابق وزیر اعظم عمران خان ان کی بھی ریکارڈنگ لیک ہوئی کچھ دیر پہلے، شاہ محمود قریشی کے ساتھ، اسد عمر کے ساتھ، اعظم خان، ان چاروں کی آپس میں جو ہے آڈیو لیک ہوئی ہے۔ کیا لگتا ہے کہ سائفر کی جو ساری سٹوری ہے اس کو ڈیمیج سے کیا جائے؟ کوئی سائفر ڈیمیج ہو ہی نہیں رہا، اس سے تو تقویت ہو رہی ہے نا، کہ جو ہم بات کر رہے تھے باہر وہی ثابت ہو رہی ہے، سائفر کی ریئلٹی ثابت ہو گئی ہے، اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے اس کا وہ ثابت ہو گیا ہے۔ باقی پاکستان کے لوگ اتنے، اور اب یہ ہو رہا ہے اگلا جو کام یہ کر رہے ہیں نا، اب یہ مختلف جو ہیں یہ ٹوٹے جوڑ کے سامنے آ رہے ہیں، ایک جگہ بات ہوئی ہے اس کو دوسری جگہ سے لنک کر دیں، پھر تیسری جگہ سے لنک کر دیں، یہ لوگوں کو اس سے نہیں فرق پڑتا اور انشاءاللہ تعالی اس میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں جی، یہ جو آڈیو لیک ہو رہی ہے حکومت خود کر رہی ہے، یہ وہ ڈیٹا ہے جو آپ کا پرائیویٹ ایکٹ، جو آپ سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی وائلیشن کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہے جو ہیکرز کے پاس ہے جو بھی آنا ہے، وہ بھی جمعے کو اس کا آنا ہے، وہ سنیے گا وہ کیا ہے۔ سر یہ بتائیے گا جس سے NRO2 کی عمران خان بات کر رہے تھے اور اب اس کا ایک جو سیکوینس ایونٹس ہے اس میں کل بریت ہوئی اور اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کل لندن میں کہا کہ میں بڑا بے بس ہوں دوستوں کی وجہ سے، میرا تو پاکستان جانے کو بہت دل کر رہا ہے۔ وہ پاکستان آتے ہیں تو سر پنجاب میں آپ کی حکومت ہے تو آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہوگا ان کے حوالے سے؟ دیکھیں اب تو عدالتوں میں ہے کیس، اب تو جو عدالتوں نے کرنا ہے، میں آپ کو بتاؤں یہ پاکستان میں صرف لوگوں نے اس کا نوٹس لینا ہے تو لینا ہے، اور کسی کا نوٹس کی کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ عوام نکلے گی اپنے رائٹس کے لیے تو یہ سارا کام ہو جائے گا، نہیں نکلے گی تو اللہ خیر صلی اللہ، ہم نے تو ظاہر ہے عوام کے اوپر ریلائی کرنا ہے۔ جی فواد صاحب، مریم نواز نے کل آپ کی سابقہ حکومت پہ بڑا سنجیدہ الزام لگایا، ان کا کہنا ہے کہ جب میں عدالت میں جیل میں تھی تو رات گئے جو ہے 22 بندے آ گئے اور انہوں نے میری نائٹ سوٹ میں ویڈیو بنائی اور اب مجھے دھمکی دی جا رہی ہے کہ آپ کی ویڈیو سامنے آ سکتی ہے، تو کیا آپ کے پاس ایسی کوئی ویڈیو ہے یا آپ کوئی دھمکیاں دے رہی ہیں؟ میرے خیال میں اگر جس نے بھی کسی نے اگر یہ حرکت ہوئی ہے، کیونکہ مریم نواز کا پرابلم یہ نا جھوٹ اتنا بولتی ہیں، پتہ سچ کیا ہے، اگر ایسی حرکت ہوئی ہے تو انتہائی گھٹیا حرکت ہے اور جس نے بھی کی ہے وہ بہت ہی گھٹیا حرکت ہے۔ آئی تھنک اگر کسی نے بھی کیا ہے اس کو پکڑ کے لٹکانا چاہیے اور ان کو بالکل انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ ہاؤ ڈیئر دے، یہ پاسبل نہیں، اور اب ان کی حکومت ہے، مریم نواز کی حکومت ہے، ان لوگوں کو سامنے لے کے آئے ہیں، اس کا اسٹرکٹ ایکشن لیں اور وی ول فلی سپورٹ مریم if anything happen like that۔ اور چودھری صاحب کیا پی ٹی آئی کو اس صورتحال کا ذمہ دار سمجھتے ہیں جس طرح کا یہ اقلیت کے فیصلے ہو رہے ہیں یا نیب قوانین میں تبدیلی کی گئی ہے؟ اگر آپ پارلیمنٹ کا حصہ ہوتے تو پارلیمنٹ کا حصہ تو نہیں، ہم ذمہ دار اتنے ہی ہیں کہ ہم نے اپنے جج بھرتی نہیں کیے۔ اگر ہم نے بھی اپنے جج بھرتی کر لیے ہوتے اور آج نیچے عمران خان ایک عدالت سے دوسری عدالت تیسری میں جا رہے ہیں، آج ہم نے الحمدللہ اپنا 100-150 جج لگایا ہوتا تو یہ حالات تو نہ ہوتے، اتنے ذمہ دار تو ضرور ہیں۔ اچھا چودھری صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا لانگ مارچ کا اعلان ہے اس سے کیا نتائج متوقع ہیں آپ کو، اور یہ نہ ہو کہ ویسا ہی لانگ مارچ ہو اور نتائج حاصل نہ ہو، کوئی اور بات سیاسی طور پہ آپ کریں گے کہ ان سے معاملہ جو ہے اسی طرح؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے، لانگ مارچ کے ساتھ سب سے بڑا جو ہمارا معاملہ یہی ہے کہ جب آپ لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، آپ کا کنٹرول بڑا منیمم ہوتا ہے اس کے اوپر۔ سو پرابلم یہ ہے کہ آپ لاکھوں لوگوں کو جب جمع کر لیں گے تو پھر اس کے کانسیکوینس ہوں گے، ہم نے اس کے کانسیکوینس مینیج کرنے ہیں۔ سو ہم بڑی احتیاط سے چل رہے ہیں، لیکن لگتا یہی ہے کہ اس حکومت نے اور سسٹم میں
ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا ہے، عوام کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے. جس طریقے سے فیصلے آ رہے ہیں، جس طریقے سے یہ چیزیں آگے جا رہی ہیں، ہمارے پاس جدوجہد کے علاوہ کچھ بچا نہیں ہے اور ہم اس کی طرف پھر آگے جائیں. تھینک یو.